अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हिफ्ज़ अमान में होंगे। मैं हूँ इंजीनियर दानियाल महबूब। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपको इसराइल फ़लस्तीन की जो मौजूदा जंग है, इस बारे में बड़ी तफसील के साथ आपके सामने सारी चीज़ें रखूँगा कि बहुत सी चीज़ें आपसे शेयर करनी है। एक तो ये कि मौजूदा जो सूरत हाल है उस बारे में, इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी आपसे शेयर करनी है कि मिसाल के तौर पे लबनान की जो फाइटर फोर्स है हिज़्बुल्लाह, क्या वो इस जंग में बराह रास्त कूदेगी, शिरकत करेगी। इसके अलावा अगर हम अमेरिका बरतानिया की बात करें तो हमें मालूम है कि उन्होंने जो है मशीनरी के लिहाज से अपने बहरी जहाज़, अपने तैयारे भेजे इसराइल की मदद के लिए, जो भी इसराइल की अभी जुल्म व सितम की जो भी कार्रवाई चल रही है उसके लिए। मगर ये हम बात करेंगे कि क्या अमेरिका और बरतानिया बराह रास्त अपने फ़ौजियों को भी भेजेगा इस जंग में लड़ने के लिए, और इस तरह काफ़ी चीज़ें इस जंग से मुतल्लिक मौजूदा आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो में बने रहिएगा, आखिर तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अपनी बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं अभी की जो मौजूदा की सूरत हाल है। हमें पता है कि 24 घंटे का टाइम दिया गया था इसराइल की तरफ से नॉर्थ की साइड की जो गज़ा की पट्टी है, उसमें जो नॉर्थ का इलाका है उनको, कि आप 24 घंटे में यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ आप चले जाएं। ठीक है, और इसके लिए जो 24 घंटे का टाइम था वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। और इससे पहले ही ये जो दौरानिया है 24 घंटे का जो अल्टीमेटम था, इससे पहले ही इसराइल ने ज़मीनी रास्ते से जो उसके टैंक और तमाम मशीनरी और फ़ौजी तैयार थे, गज़ा की जो बाउंड्री है उससे बाहर इंतज़ार में थे कि जनाब वो अल्टीमेटम ख़त्म हो और हम ज़मीनी रास्ते से इस जो है गज़ा में दाखिल हो जाएं। मगर उस अल्टीमेटम से पहले ही वो अपने टैंक्स, अपनी मशीनरी लेकर गज़ा के इलाके में जो नॉर्थ का इलाका है वहाँ में वो दाखिल हो गए। इससे पहले ये था कि सिर्फ हवाई हमले किए जा रहे थे। हवाई हमले जो किए गए थे उसमें जुल्म की ये बात थी कि वो उनके लिए कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया था, उसके लिए कोई भी टाइम नहीं दिया गया था। जिस तरह अभी ज़मीनी हमलों के लिए उनको कहा गया है गज़ा के इलाके के जो नॉर्थ के हैं, क्योंकि वहाँ से जो है वर्किंग है हमास की, तो इसराइल की तरफ से उनको ये कह दिया गया कि आप जो है साउथ की तरफ चले जाए। ठीक है, मगर कहने की बात यह है कि जब इससे पहले जब हवाई हमले किए जा रहे थे, जो रॉकेट्स दागे जा रहे थे, जो इसके अलावा जो ड्रोन से हमले हुए हैं, इसके अलावा जो जेट तैयारों से जो हमले हुए हैं, जितनी भी फ़ज़ाई जो है बर्बादी हुई है गज़ा में, उसके लिए उनको वार्निंग किया गया था, उसके लिए उनको टाइम नहीं दिया गया था। और उसी वजह से तकरीबन 1500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मर चुके हैं। ये मैं आपको जो गज़ा के जो फ़ाइटर्स हैं, जो हमास के फ़ाइटर्स हैं, उनकी मैं बात नहीं बता रहा, जो आम सिविलियंस हैं फ़लस्तीन के, उनकी मैं आपको तादाद बता रहा हूँ कि 1500 से ज़्यादा तादाद है उनकी, जो अभी तक जो है अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। क्योंकि हमास ने जब हमला किया था इसराइल पे, तो उसके बाद उसने बग़ैर उनको टाइम दिए, सिविलियंस को बग़ैर टाइम दिए, हमास का के चक्कर में कि हम हमास से बदला ले रहे हैं, उन्होंने गज़ा पर अपने फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए थे। किसी सिविलियन को कोई टाइम नहीं मिला। इसी वजह से इतनी बड़ी जो है तादाद में, इतने बड़े रेट पे उनकी जानें गई हैं। अभी जो उनकी ज़मीनी कार्रवाई है इसराइल की, उसके लिए उन्होंने टाइम दिया 24 घंटे का भी, कि आपके पास 24 घंटे का टाइम है। अभी मैं आपसे ज़िक्र करूं कि 8वां दिन शुरू हो चुका है जंग का, और उनका टाइम जो 24 घंटे थे वो तकरीबन गुजर चुके हैं। इससे पहले ही वो अंदर दाखिल हो चुकी हैं इसराइल की फ़ौजें। अभी जो इन्होंने टाइम दिया हुआ है गज़ा के लोगों को, जो नॉर्थ के लोगों को कहा है कि आप चले जाएं साउथ में, ये इतनी कोई अजीब सी बात है और इतनी ज़ालिमाना बात है कि दुनिया में बहुत सी जगहों पर इस बारे में आवाज़ उठाई गई है कि आप 11 लाख से ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं, आप उनको कह रहे हो कि जस्ट आपके पास 24 घंटे हैं और आप यहाँ से निकल के आगे दूसरे इलाके में चले जाएं। ये जो इलाका है गज़ा का, ये इतना कंजेस्टेड है, मैं आपको बताऊं कि अभी ये जो लोग हैं 11 लाख, इनको कहा जा रहा है कि आप जाएं। टोटल जो गज़ा के इलाके में लोग हैं वो टोटल उनकी तादाद है कोई 20 लाख से कुछ ज़्यादा है। ठीक है, और जो उनका रकबा है वो इस कदर छोटा रकबा है कि ये 20 लाख लोग जो हैं ये इतनी कंजेस्टेड होके वहाँ पे रहते हैं कि गज़ा के इस इलाके को दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है। इतने तो आप अंदाज़ा करें वो कंजेस्टेड रहते हैं कि इस इलाके को सबसे बड़ी जेल दुनिया की कहा जाता है।
اور جب وہ آلریڈی اتنے کنجسٹڈ ہے اس سے مزید آپ یہ ظلم کریں کہ آدھے لوگوں کو مزید آپ کہیں کہ آدھی جگہ چھوڑ کے آدھے دوسرے علاقے میں چلے جائیں تاکہ وہاں آبادی مزید ڈبل ہو جائے، وہاں لوگ مزید تکلیف میں ہو جائیں اور یہ والے لوگ بھی وہاں جائیں اور آدھا علاقہ ہمیں خالی کر کے دے دیں، جتنا بھی نارتھ کا علاقہ ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جن کو کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ مسئلہ اس چیز کا ہے کہ انہوں نے فیول بھی بند کر دیا، اسرائیل نے ظلم کرتے ہوئے ان کا کھانا پانی فوڈ سپلائی سب بند ہے، اس کے علاوہ بجلی بھی بند ہے۔ تو اس طرح کے ماحول میں ان کے لیے رہنا پاسبل نہیں ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ یہاں سے چھوڑ کے دوسرے علاقے میں سوئچ ہو جائیں۔ آپ امیجن کریں کہ ان کے اب سارے گھر تو نہیں ہیں نا، کچھ ہاسپٹلس بھی ہیں، ان ہاسپٹلس میں مریض بھی ہیں۔ ان مریضوں کو کہا جائے، جو آپ امیجن کریں کہ ایک مریض ہے جو انہی دنوں میں، یہی جو ایک ہفتے سے زیادہ کا دورانیہ ہے، اسی دورانیے میں اسرائیل کے حملوں سے ایک مریض فلسطینی زخمی ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے اسپتال والوں کی طرف سے کہ جناب بمباری سٹارٹ ہو جائے گی، جو زمینی کارروائی ہے اسرائیل کی طرف سے وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گی، اور ہم نے 24 گھنٹے میں آپ کو اور باقی مریضوں کو ہم نے یہ نارتھ کا علاقہ چھوڑ کے ساؤتھ میں ہم نے جانا ہے۔ آپ آلریڈی اسرائیل کے جو ہے حملوں سے آپ زخمی ہیں، آپ ہسپتال میں پڑے ہیں، زندگی کی کشمکش میں آپ جو ہیں گرفتار ہیں، اور آپ کو یہ کہا جائے کہ جناب اب مرتے جیسے بھی کرتے ہوئے یہاں سے اٹھو اور جاؤ دوسرے علاقے میں، نہیں تو زندہ بھی نہیں رہو گے، ابھی تو زخمی ہونا، زندہ بھی نہیں رہو گے، مار دیے جاؤ گے۔ آپ کے پاس آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ اور جس ہاسپٹل میں آپ ہیں اس کی بجلی بھی نہیں ہے، آپ کی خوراک کی سپلائی بھی بند ہے، بجلی نہیں ہے، فیول سپلائی نہیں ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ کو، گاڑیوں کو استعمال کر کے دوسری جگہ پہ جا سکیں۔ اب یہ جو آپ کچھ ویڈیوز میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ اپنی ٹرانسپورٹ پہ اپنی گاڑیوں میں جا رہے ہیں، انہوں نے اپنی میٹریسز، اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں، جتنی وہ گاڑی میں آپ زیادہ سے زیادہ کتنی چیزیں لے کر جا سکتے ہیں، آپ مجھے خود بتائیں۔ تو جتنا کسی نے میٹریس لیا، کسی نے کچھ لیا کہ چلو یار کہیں پہ سوئیں گے تو وہاں پہ میٹریس نیچے بچھا لیں گے، اس قدر بری حالت میں جو کچھ چھوٹا موٹا جتنا وہ اپنی گاڑی میں کوئی سامان لے کر جا سکتا تو وہ گاڑی میں لے کر جا رہا ہے جو ہے ساؤتھ کی طرف، اور اوبویسلی وہ زیادہ سامان تو نہیں لے کر جا سکتے، اور اس ٹرانسپورٹ کے لیے ساؤتھ کی طرف جانے کے لیے بھی انہوں نے جو اپنی گاڑیوں میں جو فیول ڈلوایا ہے وہ بھی انہوں نے کیسے ڈلوایا ہے، کیا کیا ہے، وہ ان کو پتہ ہے، کیونکہ فیول کی سپلائی تو بند ہے اسرائیل کی طرف سے۔ ہر چیز پہ اسرائیل کا کنٹرول ہے، خوراک سے لے کے آپ کی گاڑی کے فیول تک، ہر چیز پہ، آپ کی بجلی پر، جب جس ٹائم وہ چاہے وہ آپ کی یہ تمام چیزیں بند کر سکتا ہے، ان کی سپلائی، جس میں ان میں بچے بھی شامل ہیں، اس تکلیف کو جو برداشت کر رہے ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں، عورتیں ہیں، تمام لوگ ہیں جو اس بربریت کا جو ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں، اور وہ جو مرضی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ امریکہ کو آپ دیکھیں، برطانیہ کو دیکھیں، تو اب یہ نہیں بول رہے، اور اب ان کو نہیں نظر آ رہے انسانی حقوق جو پامال ہو رہے ہیں اس ساری غزہ کی پٹی کے فلسطینیوں کے، اس بارے میں کوئی کیوں نہیں بات کرتا؟ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے، نیتن یاہو نے کچھ تصویریں دکھائی ہیں امریکہ کے آفیشل کو، کچھ بچوں کی تصویریں ہیں کہ یہ دیکھو یہ بچوں کی تصویریں کہ حماس نے کس طرح سے ہمارے بچوں پہ جو ہے حملہ کیا، جو ان کا پہلا شروع کا حملہ تھا۔ اس کے بعد پھر امریکی آفیشل نے تقریر کی اور اس نے بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جی بچوں کے ساتھ ایسا ظلم ہوا، سب کچھ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی، میں کہتا ہوں کہ فلسطینی ہو، کوئی بھی ہو، اگر عام سویلینز کبھی بھی مرتے ہیں تو یہ افسوس کی بات ہے، مگر بات یہ ہے کہ جب انہی عام سویلینز، انہی عام بچوں، کوئی بھی ہو کی بات آتی ہے اور وہ اسرائیل کے ہوں، تب امریکہ، برطانیہ، یورپ سارا، تب ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ان کے جذبات بھی ابھر جاتے ہیں، ان کا دل بھی پگھل جاتا ہے۔ مگر جب بات آتی ہے فلسطین کے بچوں کی، کیا فلسطین میں بچے نہیں رہتے؟ کیا جب اسرائیل کے حملے ہوتے ہیں اس میں بچے نہیں مرتے؟ فلسطین میں کیا سب جوان پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ بچے نہیں ہوتے کیا؟ ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اسرائیل نے حماس کے بدلے میں کہ جی ہم حماس سے بدلہ لے رہے ہیں، اس بدلے کے چکر میں 1900 سے زیادہ، 2900 کے قریب عام فلسطینی مار دیے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، ہر عمر کی ایج کے لوگ شامل ہیں، مگر کہا یہ گیا کہ ہم حماس سے بدلہ لے رہے ہیں۔
ابھی جس طرح زمینی کارروائی کرتے ہوئے انہوں نے ٹائم دیا 24 گھنٹے کا، چلیں ٹائم تو بہت کم ہے مگر ٹائم دیا تو صحیح، کہ ٹائم دیا کہ آپ یہ علاقہ خالی کر لیں، ہم نے حماس کے خلاف جو ہے زمینی کارروائی کا بھی آغاز کرنا ہے۔ ہوائی کارروائی تو وہ پہلے سے جاری تھی ان کی، تو اسی طرح وہ جو ہوائی انہوں نے حملے کیے ہیں اسرائیل نے، تب بھی اس پہ بھی وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم ٹائم دیتے ہیں، آپ اس جگہ کو خالی کر دیں۔ انہوں نے حملے کیے جس میں 1900 سے 2000 کے قریب اب تک عام فلسطینی اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں۔ اس میں جو بچے، اس میں جو لوگ مر رہے ہیں، اس کے بارے میں برطانیہ کیوں نہیں بولتا؟ اس کے بارے میں امریکہ کا دل کیوں نہیں پگھلتا؟ اب دیکھیں، اس کے علاوہ اگر جنگ کی بات کی جائے تو حماس جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پوری تیاری میں ہے، پوری تو نہیں، خیر اسرائیل کی طاقت جو ہے وہ تو بے انتہا زیادہ ہے، مگر حماس جو ہے وہ ایک عام گروپ ہے، ایک عام جنگجو گروپ ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ایک، اس کے پاس پوری ایک فوج ہے، وہ ایک سٹیٹ ہے، تو بہت زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مگر اس کے باوجود کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا یہ ایک تاثر ہے کہ حماس کے پاس کسی بھی قسم کی لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا وہ بھی لڑ نہیں سکتا، نہیں لڑنا چاہتا، ایسا نہیں ہے۔ حماس کے پاس ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پاس ذخیرہ موجود ہے راکٹس کا کافی زیادہ، اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں، اسرائیل جتنا طاقتور ہے اتنی اس کو ٹکر تو نہ دے سکے، مگر اس کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج IDF کا میجر جنرل رافی ملو، اس کا یہ کہنا ہے کہ حماس جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ اگر 200 سے 400 کے قریب راکٹس جو ہے وہ فائر کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جنگ کو لانگ ٹرم میں لے کر جانا چاہتا ہے، اور وہ اس کو باقاعدہ طور پہ ایک لمبی لڑائی کے طور پر اس کو کرے گا، کیونکہ اس کا جو فائٹ کرنے کا انداز ہے، کیونکہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ 5000 کے قریب، 4000 سے 5000 کے قریب راکٹس داغے گئے حماس کی طرف سے اسرائیل پر، جب شروع میں جو پہلا معاملہ سٹارٹ ہوا جہاں سے، مگر ابھی جو ان کی جو اسٹریٹجی چل رہی ہے، جو ان کی ورکنگ ہے حماس کی، وہ 200 300 400 راکٹس کے قریب روزانہ کی بنیاد پہ پر ڈے وہ داغ رہا ہے اسرائیل کے اوپر، جہاں تک بھی ان کی کیپیسٹی ہے۔ ہاں، ان کے ٹارگٹ اورینٹڈ جو ہے راکٹس نہیں ہے کہ وہ ہدف کو نشانہ بنا سکیں، ایک رینڈم جو ہے ان کو چھوڑا جاتا ہے، داغا جاتا ہے، وہ جہاں بھی جائیں۔ دیکھیں، اگر حزب اللہ کی بات کی جائے، جو کہ لبنان کی ایک فائٹنگ تنظیم ہے، ایک لڑاکا گروپ ہے، جو پہلے بھی بڑی دفعہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ ان کی لڑائی چلتی رہی ہے، اور اسرائیل نے ان کے علاقے جو قبضے کیے تھے انہوں نے بڑے بہترین انداز میں لڑ کے ان سے واپس بھی لیے تھے، کافی پہلے کی بات ہے۔ تو اب حزب اللہ جو ہے اس کے جو ڈپٹی چیف ہیں نعیم قاسم، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں لوگوں کو پیغام دے دیا ہے کہ ہم ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ ان کا مائنڈ کیا ہے اس جنگ میں آنے کے لیے، تو ان کا مائنڈ جناب یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، چھوٹی موٹی جو ہے لڑائی بھی آپ اس کو کیا کہیں گے، کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کچھ ان کے جو ہے ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہا ہے لبنان میں حزب اللہ کے ٹارگٹس پہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو حزب اللہ ہے وہ اس کا کچھ چھوٹا موٹا یا جتنا ان سے ہو سکے اس کا وہ جواب بھی دے رہا ہے۔ پراپر لڑائی ان کی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی، نہ ہی حزب اللہ کی طرف سے وہ بیان آیا ہے کہ جناب اب ہم باقاعدہ طور پہ اسرائیل کے خلاف اور حماس کے ساتھ ہو کے اسرائیل کے خلاف لڑیں گے، ہم ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، مگر یہ ہے کہ وہ ریڈی ہیں بالکل۔ اگر آپ بات کر لیں حزب اللہ کی، یا بات کر لیں امریکہ کی، یا بات کر لیں برطانیہ کی، سب کا ایک ٹریگر پوائنٹ ہے، یہ آپ یاد رکھ لیں آسان الفاظ میں، کہ سب کا ایک ٹریگر پوائنٹ ہے، سب کا ایک ان کی لمٹ ہے، کہ اس لمٹ تک انہوں نے اپنی خود لمٹ سیٹ کی ہوئی ہے، کہ جب اس لمٹ تک کوئی آئے گا اس کے بعد پھر وہ ان کا صبر ختم ہوگا اور وہ باقاعدہ طور پہ اس جنگ میں کودیں گے۔ یہی بات حزب اللہ پہ بھی اپلائی ہوتی ہے، یہی بات امریکہ کے لیے بھی ہے۔ اب حزب اللہ نے تو واضح الفاظ میں بتا بھی دیا ہے، یعنی کہ حزب اللہ کے جو ڈپٹی چیف ہیں نعیم قاسم، ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ انہوں نے تو کلیئر بتا دیا ہے کہ ہم ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، ہم تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ان کا ایک اندازہ ہے کہ جناب اسرائیلی فورسز اندر جائیں گی اور کارروائی اپنی سٹارٹ کریں گی، تو اگر وہ ایک لمحے پہ آ کے ان کو ایسا لگا حزب اللہ کو کہ جناب اب پانی جو ہے وہ سر سے اوپر گزر چکا ہے، اب جو ہے وہ سویلینز اس حد تک مر چکے ہیں یا اتنی زیادہ ان کی اموات ہو چکی ہیں کہ اب ہمیں اس جنگ میں باقاعدہ طور پہ کودنا پڑے گا اپنے ان بھائیوں کے لیے۔ اوبویسلی وہ بھی عربی ہیں، وہ بھی مسلمز ہیں، اور جو حماس والے ہیں اور جو فلسطین کے ہیں، اوبویسلی ان کی زمین پر ظلم ہوا، ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کی زمین پر قبضہ ہوا۔ لبنان والے پہلے بھی اسرائیل سے لڑ چکے ہیں، وہ بھی عربک ہیں، وہ بھی مسلمز ہیں، تو وہ آپس میں بھائی ہوئے۔ اب وہ ڈائریکٹلی ابھی کودے نہیں ہیں، مگر وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک حد سے زیادہ جب ان کو لگے گا کہ اب فلسطینی جو ہیں وہ عام فلسطینی بھی اس نشانے پر آ رہے ہیں اسرائیل کے، یا حماس کی بھی جو جنگ ہو رہی ہے، ایک لمحے پہ ان کو نظر آئے گا اگر کہ حماس جو ہے وہ اب ان سے لڑنے میں کمزور پڑ رہا ہے، یا حماس کے جنگجو جو ان کی اموات ہو رہی ہیں وہ ایک لمٹ سے زیادہ ہو رہی ہیں، تو اس ٹائم پہ کہیں نہ کہیں جب ان کا ٹریگر پوائنٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا، تو تب حزب اللہ جو ہے وہ براہ راست اس میں آئے گا، اور وہ ریڈی ہے۔ مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ بالکل ایسے مائنڈ سے ہے کہ جناب ہم نے اس میں آنا ہی نہیں ہے۔ وہی میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ بالکل ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ اس میں کودے نہیں ہیں، مگر وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی دیکھتے ہوئے انہیں ایسے لگا کہ عام لوگوں پہ حملے کے لحاظ سے، یا جو حماس ہے وہ حملے میں جو اسرائیل کی طرف سے حملہ ہے اس میں حماس کو کمزور پڑتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں جب انہوں نے نوٹ کی تو حزب اللہ براہ راست اس جنگ میں آ جائے گا اور حماس کے ساتھ مل کے اسرائیل کے خلاف لڑے گا۔ یہ کلیئر بات ہے۔ نعیم قاسم جو ڈپٹی چیف ہیں حزب اللہ کی تنظیم کے، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کی ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ امریکہ کی بات کر لیں کہ امریکہ اس میں کودے گا، اپنے جو فوجی ہیں ان کو بھیجے گا یا نہیں، اس بارے میں بھی بات کر لیں، تو دیکھیے امریکہ جو ہے اس نے اپنی جو مشینری کی جو سپورٹ ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے بحری جہاز، بحری بڑے بیڑے، اس کے علاوہ طیارے، وہ انہوں نے بھیج دیے تھے سٹارٹنگ میں ہی، جب سے اسرائیل نے شو کیا تھا کہ میں حماس کے خلاف کارروائی اپنی سٹارٹ کرنے لگا ہوں، تب سے امریکہ نے اپنی جو یہ مشینری وائز آپ ہیلپ کر لیں تو وہ اس نے بھیج دیے تھے۔ مگر جہاں تک فوجیوں کی بات ہے، جہاں تک فزیکلی لڑنے کی بات ہے، تو وہ امریکہ نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کر دی ہے کہ میں جو ہے کبھی بھی اپنے فوجیوں کو ہم اس جنگ میں ہم نہیں اتاریں گے، ٹھیک ہے۔ مگر اگین وہی بات ہے، سب کا ایک ٹریگر پوائنٹ ہے، اگر کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ بہت زیادہ، جو اسرائیل ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، اس کے برعکس جو حماس ہے وہ کوئی اتنا بڑا اس طرح گروپ نہیں ہے، مطلب وہ ایک فوج نہیں ہے، ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ ٹینکس، وہ تمام چیزیں ان کے پاس تو نہیں ہیں، وہ عام لوگ ہیں جو اپنی زمین کے لیے اور اسرائیل کے ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ ایک فوج تو نہیں ہے نا، تو ایک عام لوگ اور فوج کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، مگر بات یہ ہے کہ جب امریکہ کو بھی لگا کہ اسرائیل جو اس سے لڑ رہا ہے حماس سے، وہ ابھی تو ان کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک لڑ رہا ہے، وہ طاقتور ہے، مگر جب ان کو لگا کہ اسرائیل کمزور پڑ رہا ہے حماس کے خلاف، اور انہوں نے اگر دیکھا کہ حماس کو جو ہے سپورٹ ملتی ہے ایران کی طرف سے، یا حزب اللہ اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتا ہے، اس وقت پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس وقت پھر امریکہ کی جو یہ بات ہے کہ ہم براہ راست اس میں شامل نہیں ہوں گے، اپنے فوجیوں کو نہیں بھیجیں گے، اس ٹائم پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم امریکہ کا بھی وہ ٹریگر پوائنٹ جو ہے وہ ٹریگر ہو جائے، اور وہ بھی پھر اسرائیل کو، کیونکہ انہوں نے ہر صورت میں اسرائیل کو تو بچانا ہی بچانا ہے نا، ابھی وہ اس وجہ سے کچھ نہیں کر رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ان کے مقابلے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ ہاں، مگر جب ان کو یہ لگا کہ اسرائیل جو ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے کیونکہ حماس کے ساتھ کچھ اور طاقتیں مل رہی ہیں، اس وقت پھر امریکہ جو ہے وہ اس کا ساتھ دے بھی سکتا ہے، یہ بات کی بات ہے۔ اگر حماس کے مائنڈ سیٹ کی بات کی جائے کہ حماس کا اس وقت کیا ذہن ہے، تو وہ بڑے مطمئن ہیں۔ ان کے ترجمان جو ہیں حماس کے، ان کا جتنی دفعہ بھی ان کی گفتگو ہوئی یا ان کا جو میسج آیا، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حماس جو ہے وہ ریڈی ہے۔ مطلب سمپل وہی اگین بات ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں وہ طاقتور کیا، ان کا اور اسرائیل کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ ہاں، مگر یہ ہے کہ ان کی بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل اس کو اس طرح سے تو نہیں جو ہے جوابی کارروائی کر سکتے، مگر اس کو
टफ टाइम देने के लिए इसराइल को वो तैयार हैं, वो रेडी हैं। उनके रॉकेट्स भी जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, डेली के जो फायर हो रहे हैं उससे भी अंदाज़ा होता है कि उनके पास स्टॉक मौजूद है और वो लड़ने के लिए तैयार है। इसके अलावा आपको ये भी बताऊं कि उनकी बातों से, मैं जैसे आपसे जिक्र कर रहा हूं कि ये तमाम बातों का अंदाज़ा होता है उनकी गुफ्तगू से, जो उनके तर्जुमान की जो मैसेज जो भी आता है उससे उनके माइंड का, उनके हौसले का, जो है उनकी कार्रवाई का, तमाम चीज़ों का अंदाज़ा होता है। उन्होंने जो फ़लस्तीन के आम लोग हैं, जो गज़ा की पट्टी के लोग हैं, उनको हमास के लोगों ने कहा था कि आपको ये जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसराइल अगर कह रहा है कि ये जगह छोड़ दो और नॉर्थ से निकल के साउथ में चले जाओ, तो आप उनकी बातों पे तवज्जो ना दें और ये इलाका मत छोड़ें। ये हमारी ज़मीन है और हम इस पर ही रहेंगे, ये इलाका आपको बिल्कुल भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम बातें जो इसराइल कर रहा है ये प्रोपेगेंडा है, फेक बातें हैं। तो इस तरह की बातें जब हमास के तर्जुमान की तरफ से आएँ तो इसका मतलब ये है कि वो तैयार हैं, रेडी हैं और उसको एक सख्त मुकाबला इसराइल को वो देंगे। अब इनको किस किस की सपोर्ट फ़िलहाल जो है मौजूद है, उनके पास है, इस बारे में क्लियर कोई मैसेज नहीं है जो हम क्लियरली आपको कह सकें। अंदाज़े पे आप कुछ भी सोच सकते हैं, मगर क्लियरली कोई मैसेज ये ऐसा ऑथेंटिक एक बात नहीं है जिससे हम क्लियर आपको कह सकें कि फ़लाँ की जो है उसकी जो मदद है वो इनको दस्तयाब है। हाँ, ये है कि आपको इशारतन ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शंस आप सोच रहे हैं उन्हीं में से हो सकते हैं और बिल्कुल अकेले उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी बड़ी आर्मी से टक्कर ले सकें। वो मिसाइल्स और वो तमाम चीज़ें उनके लिए अकेले पॉसिबल नहीं है। यकीनन कहीं ना कहीं से वो तमाम मदद आ रही है, वो मशीनरी, वो रॉकेट्स कहीं ना कहीं से आ रहे हैं और वो तमाम एक उनको सपोर्ट मौजूद है, ठीक है। और ज़्यादातर हम समझ भी सकते हैं कि वो कहाँ से आ सकती हैं, क्योंकि हमास ने ये बात भी बार बार कही है इन दिनों कि हमारा डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि इसराइल जब अब अंदर आएगा, गज़ा में इंटर होगा बॉर्डर से आगे, तो हम उससे लड़ने के लिए, उसको सख्त जवाब देने के लिए और अपने डिफेंस करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और हमारा डिफेंस अब इस तरह होगा कि इसराइल को पता लगेगा कि जैसे हम अपने आप को डिफेंड करेंगे इस दफ़ा। तो इन तमाम बातों से यही लगता है कि अब जो हालात हैं वो बहुत ख़राब तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब बराह रास्त जो है वो लड़ाई होगी हमास की और इसराइली फ़ौजियों की, इसराइली फ़ौज की। जो आम फ़लस्तीनी थे उनमें से तो बहुत से लोग इलाका छोड़ चुके हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ वो जा चुके हैं काफ़ी लोग, और ये सिलसिला चल रहा है क्योंकि 11 लाख लोग कोई छोटी बात तो नहीं है, वो जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक लंबा प्रोसेस है और अमेरिका भी कह रहा है इसराइल को कि आप वेट करो और ये इलाका खाली होने दो और सिविलियंस, और इस चीज़ को मेक श्योर करो। अमेरिका बार बार कह रहा है इसराइल को कि इस चीज़ को मेक श्योर करो कि आम सिविलियंस जो हैं वो इस गज़ा के सारी कार्रवाई में, जो हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाई है, उसमें आम सिविलियंस ना मारे जाएं। इस चीज़ को हर सूरत में मेक श्योर करना चाहिए, ये बात कि, और इसराइल भी इस तरह की वर्किंग कर रहा है। अब इलाका खाली हो रहा है, काफ़ी हद तक हो चुका है आम फ़लस्तीनियों से। हमास वाले तो वहीं पर मौजूद रहेंगे, उनका अंडरग्राउंड सारा टनल्स का जो गार का सिस्टम है, एक ज़मीन दोस्त सारा उनका मामला है, तो वो तो अपनी जगह पर कायम रहेंगे, इसराइल से लड़ेंगे भी। जो आम फ़लस्तीनी हैं वो इलाका छोड़ के नॉर्थ से साउथ में वो जा रहे हैं, काफ़ी जा चुके हैं। अब जब वो मुकम्मल निकल जाएंगे और इसराइली मुकम्मल तौर पे उस पर हमला जो है वो स्टार्ट कर देंगे, जब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब ये चीज़ शायद स्टार्ट हो चुकी हो कि ज़मीनी तौर पे अंदर तो वो काफ़ी टाइम से दाखिल हो गए हैं, मगर बराह रास्त वो लड़ाई प्रॉपरली शुरू हो गई हो और इसराइल का ये माइंडसेट हो गया हो कि जनाब अब ये सारा इलाका खाली हो चुका है आम फ़लस्तीनियों से और अब जनाब पूरी ताकत से जो है इन पर हमला किया जाए, ये सारे हमास के ही बस लोग बच गए हैं। तो उस टाइम फिर क्या जो है मामला होगा, बहुत ख़राब होगा और दोनों तरफ से जो है जानों का ज़िया होगा। आने वाली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें और ये हमारे तमाम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।